یوم عاشورہ، اس ماہ کو یہ بھی عزت حاصل ہے۔ عاشورہ کا مہینہ اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے؟ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس ماہ کو یہ بھی عزت حاصل ہے کہ اس کے اندر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون مصر کے ظالم جابر کے ہاتھوں سے نجات پائی تھی، اور فرعون ماں اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل میں غرق کیا گیا تھا۔ اس لیے بطور شکریہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مہینے کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ میں روزہ رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کا روزہ رکھنا رمضان کے بعد تمام روزوں سے افضل ہے۔ اور ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ ایک عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا تمام گزشتہ سال کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ تو اللہ تعالی حسنات کے ضمن میں معاف فرماتے رہتے ہیں۔ میرے جامع شفیہ کے شیخ الحدیث صوفی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کا نہ ترجمہ، قرآن پاک کے ترجمے میں بھی بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں سمجھنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک بحر ذخار ہے، بحر ذخار۔ اس کے عجائبات کا کنارہ ہی نہیں ہے۔ یاد کرو، قرآن پاک سے تعلق اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک تو سب کو پڑھائیں، اور الحمدللہ پڑھاتے ہیں۔ ناظرہ قرآن پاک سب کو پڑھائیں، ایک حافظ بن جائے، 2 حافظ بن جائے، سب حافظ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا انعام نیک تو اللہ تعالیٰ سب بچوں کو بنائے۔ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، اسکول کالج میں پڑھیں، اللہ سب بچوں کو نیک بنائے الحمدللہ۔ اسکول کالج کے بچے بھی، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ، یہ کوئی الگ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ بس ان کی نیک تربیت کا اور نیک صحبت کا خیال رکھیں۔ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ استاد بار بار ایک جملہ فرماتے تھے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر حضرات تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور دیتے تھے، تعلیم سے زیادہ تربیت پر۔ یاد رکھنا، میں نہیں کہہ سکتا یہ جملہ، لیکن حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں یہ جملہ پڑھا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تربیت نیک ہو، تربیت نیک ہو۔ حضرت کے الفاظ یہ ہیں کہ فاضل اور بی اے برابر۔ یاد کرنا، تربیت نیک ہو، فاضل اور بی اے برابر ہے۔ کہ دینی مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء بس تربیت نیک ہو، نیک صحبت میسر ہو،
پھر آگے منزل سب کی برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ اب ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ، جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ چاہے مدرسے کے ماحول میں ہوں، سکول کالج کے ماحول میں ہوں، لیکن سب کے دل نیک اور نیکی کے جذبات سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یا رکھنا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، فرمائے مفہوم رکھ رہا ہوں، سوچ سمجھ کر دوستی لگاؤ۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر ایک غور و فکر کر لیا کرے، سوچ لیا کرے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے۔ جو قادیانی ہیں، ان سے جو بائیکاٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ یوں ہی نہیں یاد رکھنا، ان کی دوستی ایمان کا بڑا غرق کر دیتی ہے، ہاں لے ڈوبتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے میٹھے بول بھی سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آواز اوپر آواز، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمانا ہے۔ ان کے میٹھے بول پہ ایک بات کہتے ہیں، ان کے اخلاق میرے حضرت فرمائے لگے، کفر قادیانیت بغاوت کا نام ہے، کفر قادیانیت بغاوت کا نام ہے۔ باغی میں کوئی خوبی ہو وہ بھی عیب ہوتی ہے، وہ اس خوبی کو جال ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ کوئی ہمدردی نہیں، ہمدردی کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، ایک مرتبہ سب پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھایا گنا، حدیث میں بھی آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ اپنی میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین، یاد رکھا ہوں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ الحمدللہ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے، بڑا اچھا وقت ہو جاتا ہے۔ آدمی اللہ میاں سے لو لگا لے۔ میں لندن ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا، ہیترو ایئرپورٹ پر، جہاز میں کچھ تاخیر تھی، وہاں ایک صاحب کو دیکھا کہ دیوار کی طرف منہ کر کے اور اپنی تسبیح پڑھ کر اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی میں ہمارے والد صاحب تھے، ان کی پوری زندگی پڑھنے میں گزری ہے۔ پاکستان بڑھنے سے پہلے دہلی سے پڑھنا شروع کیا ہے، اور پھر پوری زندگی پاکستان بڑھنے کے بعد بھی پوری زندگی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ تھے۔ میں نے پوری زندگی سوائے ایک مرتبہ کہ ان کو نادرہ قرآن پاک پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیشہ زبانی پڑھتے تھے۔ آپ عرض کرتا رہتا ہوں، قرآن پاک زندہ جاوید معجزہ ہے، زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اپنا معجزہ اعجاز سے ہے، اعجاز کا معنی ہے عاجز کرنا، کہ پوری مخلوق معجزہ وہ ہوتا ہے پوری مخلوق اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، انہوں نے بھی اپنی رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن گئی، آ گئی، پورا میدان بھر گیا، لیکن وہ جادو تھا، جادو یاد رکھنا، جادو کا توڑ ہوتا ہے اگلا، معجزے کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ ہاں، معجزہ سر توڑ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جادوگروں کا سر توڑ دیتا ہے۔ میں کیا وہ جادوگروں نے سب اپنی رسیاں ڈالی، وہ کوئی سانپ کوئی سپڑیاں بن گئی، یاد رکھنا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ میرے پر میں القی عصا کا، آپ بھی اپنی لاٹھی کو ڈالے، آپ بھی اپنی لاٹھی کو ڈالے۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی سانپ بڑی یاد رکھنا، پہلے تو خود ڈر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کو دیکھ کر یاد رکھنا، وہ اللہ مدبرن پیڑ پھیر کر بھاگنے لگے آگنا۔ اللہ میرے پر میں ہے لا تخف، آپ ڈرے نہیں یاد رکھنا آپ نے۔ بہرحال موجودہ کہتے ہیں پھر وہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، وہ سانپ بلکہ اژدہا بن گیا، اور جتنے ہی میدان میں اور ان کے جادوگروں کے سانپ اور سب کو ہضم کر گیا۔ یہ معجزہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں معجزہ ہے، کرامت ہے۔ اللہ معجزے میں پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ اگر ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک ہم جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے، ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ زلزلہ آتا ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک جھٹکا ہی ہے، ہاں پورا لاہور ہلا ہوتا ہے۔ 2005 میں یہاں سبق کے لیے، وہ پہلی مسجد تھی، مسجد محمدی پہلی جو شہید ہو گئی، اس کے بدلے میں لڑی یہ جگہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ رمضان کے مہینے میں 9 بجے قریب سبق کے لیے بیٹھا ہوا، وہ زلزلہ شروع ہوا، وہ پوری مسجد ہل رہی، والے یوں ہل رہی، پورا لاہور ہل رہا۔ اگر کچھ تھوڑی سی رفتار اور تیز ہوتی تو بس کیا حال ہوتا ہے۔ ہاں، جو خبریں آپ سنتے ہیں، زلزلے کے بعد کشمیر میں جانا ہوا، پوری آبادیاں، ایک پہاڑ بالکل صاف، یار ایسے جیسے کوئی سر مونڈ دیا گیا ہو، ایسے بالکل جیسے سر پر اس طرح چلا دیا جائے صاف، ایسے بالکل وہ پہاڑ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں کہہ لگا یہ بالکل یہاں یعنی آبادی تھی، یہاں پر مکانات تھے سب، اور بالکل سب صاف ہو گئے لگے۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک یقین دل میں رکھیں، ہاں ایک یقین دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے بس اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ہاں یہ یقین رکھے یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملے گی، یاد رکھنا۔ اللہ حوصلہ اللہ میاں کی باتوں سے، آخرت کی باتوں سے۔ اللہ ہاں
اللہ تعالیٰ اپنی آپ دیکھ لیں، اب بھی آپ دیکھ لیں، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لے کر ہی تسلی دیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر کا مسئلہ اللہ نے یہ تسلی کے لیے رکھا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یوں ہی منظور تھا، چلو ہمارے مقدر میں یوں ہی لکھا ہوا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ بعض دفعہ اس تکلیف میں، پریشانی میں اپنے بھی کسب کا دخل ہوتا ہے، اپنے بھی عمل کا دخل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مہربان، کتنی پیاری ذات، اور میں چلو ہماری طرف نسبت کر لو، ہماری طرف نسبت کر لو، چلو مقدمہ میں یوں لکھا تھا، ہو گیا نا، حالانکہ تمہارا اپنا کسب کا بھی دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہاں تقدیر کا مسئلہ اللہ نے رکھا ہی تسلی کے لیے لگا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا فِي مَا آتَاكُمْ يَا رَكْنَا، تاکہ تم مصیبت میں گھبراؤ نہیں اور خوشی میں اتراؤ نہیں آگنا، ہاں کہ تاکہ تم مصیبت میں گھبراؤ نہیں اور خوشی میں اتراؤ نہیں آگنا، ہاں۔ ایک نوجوان تھے، نوجوان آگے وہ خوشی میں بڑے اترا کر چل رہے، بڑے اترا کر چل رہے ہیں، ہاں۔ قرآن پاک میں لا تمشی فی الارض مرحا، کہ تم زمین پر اترا کر نہ چلا کرو، اکڑ کر نہ چلا کرو، زمین پر کوئی آگے یہ اپنے بوٹ اور جوتے مار کر نہ چلا کرو، یعنی شیخی کی وجہ سے آگرہ، ہاں ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، ہاں ہماری کیا حیثیت ہے آگنا، ہاں خلق الانسان ضعیفا، کمزوری، ضعف، وہ تو ہماری پستی میں داخل ہے آگنا، ہاں ضعف اور کمزوری آگنا، یہ تو ہماری آگے فطرت میں داخل ہے، ہاں پیدائش میں داخل ہے، اس لیے بڑا بول اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے آگنا، ہاں بڑائی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بڑائی تو رب کی شان، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ میرے حضرت سے کوئی پوچھتا تکبر کا علاج، بہرحال مختلف علاج ہوتے ہیں، ایک علاج یہ ہے کہ اس آیت کا تصور کر لیا کریں تو وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی آگنا، ہاں تو بڑائی رب کی شان، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے، ہاں جھکنے والی شان ہے اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھیں، اللہ اپنے دین پہ ہے۔ اب یہ بارش ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے نا، اور کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ مجالس میں اللہ یہ جملہ کہلوا رہے ہیں کہ آپ حضرات کو سناتا رہوں گا، 100 بار بھی سنیں، آپ پوری محبت سے سنیں، الحمدللہ۔ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں آگے اپنے بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے بھر دے اللہ۔ بعض کہتے ہیں فلاں کی نالج بہت زیادہ ہے، فلاں کی نالج بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے ہر مفتی صاحب جملہ فرمائے لگے کہ فرمائے جس نالج پر عمل نہ ہو وہ نالج نہیں، وہ فالج ہے، ہاں وہ تو روحانی فالج ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بس اللہ عمل کی توفیق۔ ہمارے گاؤں میں تبلیغ جماعت والے بھائی بیان کرے، بڑا اچھا جملہ کہہ گئے
فرمائے لگے علم قطرہ ہے عمل سمندر ہے اگنا، کہ علم قطرہ ہے عمل سمندر ہے، علم قطرہ ہو اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، وہ سمندر بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہے، اور علم سمندر ہو بغیر عمل کے ہو تو وہ خطرہ ہے اگنا۔ یہ شیطان ہے نا، شیطان اس کے نالج میں کیا کمی ہے اگنا۔ ہاں یہ جنت سے ہو کر آیا، جنت سے ہو کر آیا، جنت میں رہ رہا تھا اگنا، لیکن میں اس کو لے ڈوبیا رکھ رہا شیطان۔ میرے حرف مائیں لگے 7 لاکھ سال اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کی، لیکن ایک سجدہ بھی اخلاص کے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہم وسم میں یہی تھا کہ مجھے خلافت مل جائے، مجھے خلافت مل جائے اللہ، کچھ نہیں دنیا کی واہ واہ رہا، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے اللہ۔ اور آدم علیہ السلام آگے بھول ہوئی، غلطی ہوئی، پہلے بھی کرتا رہتا ہوں، یہ نیک عقیدہ بھی دل میں رکھیں، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں اگنا۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، بقول حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑیں، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑیں تو جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے اگر، اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے نبوت کا دامن۔ الحمدللہ ان کی چادر سفید ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ان سے کوئی آگے کوئی بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ بھائی اور آدم علیہ السلام نے بھول کر دانا کھا لیا تھا، درخت کا پھل کھا لیا تھا، وہ بھول تھی یاد رکھنا۔ آپ دیکھیں روزے میں کوئی بھول کر کھا لے، کوئی گناہ ہے اللہ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے لیے کوئی عزم، کوئی ارادہ نہیں پایا تھا اگنا ہوں۔ معصیت گناہ کے لیے تو قصد اور ارادہ شرط ہے اگنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اتنا زیادہ استحضار ہوتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور محال ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ، قدموں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ۔ بعض دفعہ بڑے بڑے بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں اللہ، سایہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ۔ نیک عقیدہ دل میں رکھیں، یہ جمعہ نہیں کوشش کرتا ہوں آپ کو شربت پلاؤں، یہ جنت کا شربت ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم، پاک اور صاف ہیں، بقول حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے اگر، اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے الحمدللہ۔ وہ پاکیزہ ہستی ہیں الحمدللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہوتے ہیں، اپنی امت کی طرف نمائندہ ہوتے ہیں۔ بس بات بڑھ جاتی ہے۔ ہاں ہمارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں یاد رکھنا نا۔ ہاں یہ دماغ کی ڈبی ہے جس کے اوپر آپ انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، فاضل بن رہے ہیں، یہ ڈبی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اللہ تعالیٰ، یہ باہر نکال دیں۔ یہ حادثے میں آپ دیکھ لیں کوئی دماغ کی کوئی رگ ہل جائے اپنا، کیا حال ہو جاتا ہے، ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، پہلی یادداشت بھول جاتی ہیں بات پر اللہ۔ اس ڈبی کا، عقل کی ڈبی کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سب سے پہلے اللہ پاک کی پیاری ذات کو پہچانے جو ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے یہ ڈبی عطا کی ہے اللہ۔ سب سے پہلے ان کو پہچانے اللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دائیں بائیں کی چیزوں کو پہچان لیا، ان میں مہارت حاصل کر لی، لیکن یہ مہارت آپ کی ناقص ہے جب تک رب کو نہ پہچانے اس لیے اللہ یہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یادنا ان فی خلق السماوات والارض، رات اور دن کے ان فی خلق السماوات، یہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، آنے جانے میں، اب دن ہے شام کو رات، پھر دن ہے پھر رات، یاد رہا ہے یہ رات کے آنے جانے میں، یاد رہا اور میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، آیات لأولی الالباب، اور آگے پہچان کرو عقل والے کون ہیں، الذین یذکرون اللہ، عقل والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، جو اپنے رب کو یاد کریں، سب کو رب کا کھا کے پھر رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، یہ لاہور گھر نہیں رہ گزر ہے، ہاں یہ میانی قبرستان قریب ہے، یہاں سے گزر کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آخر ہم نے بھی جانا ہے، ہاں وہ تو ہے لوہی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، یہ ہے غرض، یاد رکھنا نا، اس غرض کو ہم یاد رکھیں، اپنے دفتر میں بھی یاد رکھیں، اپنی دکان میں بھی یاد رکھیں، اپنی کھیتی باڑی میں یاد رکھیں، اپنے روزی کے بہانوں میں یاد رکھیں، وہ کاروبار کے بغیر بھی پال سکتے ہیں، یہاں کاروبار دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک طریقے دیے ہیں رحمہ اللہ، بس ان کو اپناتے رہیں، پھر یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار الحمدللہ، ہاں یہ ملازمت دنیا کی نہیں آخرت کی ملازمت ہے رحمہ اللہ، اور ہیں اللہ کا شکر ہے، یہ نہیں اللہ نے میرا اپنے بزرگوں کے بھائیوں میں بھائی سب کے بارے میں حسن نظری یہی ہے جو اللہ گھر میں حاضری دے رہے ہیں، باقی بھی ہمارے مسلمان بھائی ہو جاتی ہے بھول بھال، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور اپنے نیک رستے پہ چلتے رہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کے بارے میں حسن ظن یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دکان جنت کی دکان، آپ کا دفتر جنت کا دفتر، آپ کی کھیتی باڑی جنت کی، آپ کی ملازمت آخرت کی ملازمت۔ اللہ کسی سے بھول ہو جائے اللہ سے معافی، اور پھر اپنے اللہ تعالیٰ گاڑی ہے پٹری سے اتر جائے، یہ مطلب نہیں کہ وہ اتری رہے گی، پھر اس کو اوپر لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ، گاڑی سڑک سے اتر گئی، یہ مطلب نہیں بالکل وہ اتری رہے گی، آپ لیکن پھر اس کو کرین کے ذریعے کس طریقے سے پھر سڑک کے اوپر لے آتے ہیں اللہ۔ بس یہاں بھی راستے سے اگر کوئی بھول ہو گئی، راستے سے نیچے اترے، فوراً توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو بالکل فی جنت کی راہ پر لے آنا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا مزید کچھ آگے پڑھنا تھا ہم نے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ باقی عاشورہ کا روزہ ہے، اللہ جن کو ہمت دے الحمدللہ، 9ویں 10ویں ایسے عاشورہ کا ایک دن، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، آگے اور بھی کچھ بات تھی ذرا، ہاں آگے لکھا ہے نا، کیونکہ عاشورہ کا روزہ رکھنا یہودیوں کی مشابہت سے خالی نہ تھا، ادھر اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا باعث تھا، اس لیے علماء اسلام نے یہی تعلیم دی ہے، ایک دن کا روزہ اس کے ساتھ اور ملا دو، یا کرنا ہے 9ویں کا رکھ لو، 9ویں کا نہ رکھ سکیں تو پھر 11ویں کا ساتھ ملا لیں۔ تو بہرحال اس دن کا روزہ رکھنا ثواب ہے، اور یہ بھی لکھا ہے 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر فراخی کرنا، کہ چلو جو روز کھانا کھلاتے ہیں ذرا اس سے تھوڑی سی فراخی کر لی، وسعت کر لی الحمدللہ، تو اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ سارا سال رزق میں فراخی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ برکتوں سے نوازے، آمین آمین، جزاک اللہ۔